حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے اعمالوں کو سیکھ کر ان پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افشو بالسلام، سلام کو عام کرو۔ یہ جو سلام ہے اس کو عام کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑے چھوٹے کو سلام کرے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی جگہ پر آئے تو آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تو اس سلام کو عام کرو۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، گھر سے نکلے تو سلام کریں، اس سلام کو عام کرو، کیونکہ نہیں پتہ تمہیں اس سلام کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر سلام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے، اچانک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر کچھ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر جا کر ان کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ پر گئے جہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب میں یہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو سب سے پہلے سلام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ اللہ نے فرمایا سلام کرو، تو یہ سلام کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اس سلام کرنے سے محبتیں آتی ہیں، اس سلام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اس سلام کی وجہ سے آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سلام کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس سلام کی وجہ سے دل میں مزید نورانیت آتی ہے، سلام کی وجہ سے اپنائیت آتی ہے، سلام کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے، سلام کی وجہ سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اور یہ سلام آدم علیہ السلام کی سنت، تمام نبیوں کی سنت، آپ علیہ السلام کی سنت، تمام فرشتوں کی سنت۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے، سلام میں پہل کرنے والے کو اسی وقت 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جیسے ہی کوئی شخص جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹوٹل 100 نیکیاں صرف سلام کا سلام اور جواب دینے میں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے ایسا شخص تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ گویا کہ علاج بتا رہے ہیں، دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے، انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر تکبر آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ متکبر بن چکا ہے۔ فرعون کو اللہ نے طاقت دی، متکبر بن گیا، قارون کو اللہ نے طاقت دی، متکبر بن گیا، نمرود کو اللہ نے طاقت دی، متکبر بن گیا۔ آج بھی دنیا کے بادشاہ جن کو اللہ نے طاقت دی وہ متکبر بن گئے، وہ ظلم کرنے لگ گئے، وہ اپنے مظلوموں پر ظلم کرنے لگ گئے۔ کیوں؟ طاقت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے تکبر سے بری ہو جائے اس کو چاہیے کہ سلام میں پہل کرے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ سلام اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو جتنا زیادہ سلام کرتا ہے اللہ کے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
جو جتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں. جو جتنا ہی سلام کو عام کرتا ہے دنیا میں اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جو شخص سلام کو عام کرتا ہے، سلام کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، پہل کرتا ہے، سامنے والے کی نظر میں اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو سلام کی ویسے بھی بہت سارے فائدے، نیکیاں کمانے کا موقع، سلام میں پہل کریں 90 نیکیاں لے لیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جو کل قیامت والے دن کوئی ایک بھی نہیں دے گا، کوئی ایک بھی نہیں دے گا. ایک نیکی کسی کے پاس کم پڑے گی، کوئی ایک بھی نہیں دے گا. آج نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، آج نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالی ہمیں سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرو. یہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اب اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. جیسے ہی امام صاحب نماز میں سلام پھیریں، فرض نماز میں سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی اور ہم نے آیت الکرسی بھی پڑھ لی. اب ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے عصر کی نماز سے پہلے انتقال ہو جائے، کسی کو کچھ نہیں پتہ. ہو سکتا ہے عصر کی نماز سے پہلے انتقال ہو جائے. اگر کسی نے جمعے کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی تھی اور عصر کی نماز سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اب اس کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مغرب کی نماز سے پہلے انتقال ہو جائے. اگر مغرب کی نماز سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اب اس کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے عشاء کی نماز سے پہلے، عشاء کی اذان سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے. اگر اس نے مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی تھی اور عشاء سے پہلے انتقال ہو گیا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اب پتہ نہیں فجر کی نماز سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ سوتا کا سوتا رہ جائے، ہو سکتا ہے اس کو اور کسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جائے. اگر اس نے عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی تھی، فجر سے پہلے انتقال ہو گیا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے ظہر کی نماز سے پہلے اگر انتقال ہو گیا اس آیت الکرسی کی برکت سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، صرف موت حائل ہے. جیسے ہی موت آئے گی بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. تو کیوں نہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی بھی کوشش کریں؟ کیوں نہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ کہ کوئی تو وقت ہوگا جس وقت ہمارا انتقال ہوگا، کوئی تو وقت ہوگا اور وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچوں نمازوں کو کہا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے درمیان جنت میں صرف موت حائل ہے. تو اس کی بھی سب کوشش کریں گے نا. اس کے علاوہ سورہ یاسین صبح کے وقت گھر سے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے مغرب تک اگر اس کی زندگی میں اس دن کوئی حادثہ لکھا ہو، کوئی پریشانی لکھی ہو،
کوئی قدرتی آفت لکھی ہو اور اس نے سورہ یاسین پڑھ لی ہو تو سورہ یاسین کی برکت سے ان تمام چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے سونا۔ اب رات کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، رات کو بھی کچھ قدرتی آفتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک سورہ یاسین کی برکت سے ان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اس سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے قبر کا عذاب ہٹ جاتا ہے۔ جس وقت اس کا انتقال ہوگا اور یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوا آیا ہوگا تو قبر کا عذاب اس سے دور ہو جاتا ہے، اور قیامت والے دن یہ ایسی صورت ہے جس کو اللہ پاک بولنے کی طاقت دیں گے۔ سورہ ملک کو اللہ پاک بولنے کی طاقت دیں گے، یہ بولے گی اور کہے گی اے اللہ دنیا میں یہ بندہ میری روزانہ تلاوت کرتا تھا، یہ بندہ روزانہ مجھے رات کو پڑھتا تھا، یا اللہ میری تلاوت کی برکت سے یہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرتے، اور اگر آپ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، کیوں نہ ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، کیوں نہ ہم روزانہ قرآن کریم کو کھولیں، کم از کم ان صورتوں کو تو روز پڑھیں، ان صورتوں کو تو کم از کم اپنی عادت بنا لیں، اپنے بچوں کی عادت بنا لیں، اور صبح شام کی جو سنتیں ہیں، جو مسنون اعمال ہیں ان کو بھی کرنے کی کوشش کریں۔